علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال واقعتاً بڑا ہی دل خراش بھی ہے اور بہت ہی افسوسناک بھی ہے کہ بعض قبروں کے پجاری اور پیروں کے سوداگر دعویٰ سے کہتے ہیں کہ فلاں پیر نے، فلاں مردے نے اللہ رب العالمین سے بات کیا، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا فلاں پیر سے کہ جتنے بھی تیرے مرید ہوں گے تمام کو بخش دیں گے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے، تو لوگوں نے اس کو کافر قرار دیا۔ تو کیا ان مردہ فروشوں اور پیروں کے جوتے صاف کرنے والوں کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الزام تراشی ہے، یہ جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے، اس لیے اس کو جھوٹا، کذاب اور دروغ گو کہا جائے گا۔ چونکہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، اس لیے جھوٹا، کذاب، دروغ گو، فراڈی اور دھوکے باز کہا جائے گا، کیونکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، سادہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور پیروں کے چکر میں پھنساتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، حرام یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے حوالے سے وہ بات کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ ان مردودوں کو کیا پتا کہ فلاں پیر نے اللہ رب العالمین سے بات کیا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ بات نہیں کر سکے تو یہ پیر، فقیر، جھنڈو شاہ اللہ رب العالمین سے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں بالکل ہی واضح طور سے بیان کیا ہے کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنے والے مردہ فروش لوگ ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اسی طرح سے یہ ظالم لوگ بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پہ جھوٹا الزام لگائے۔ یقیناً یہ جھوٹے دغاباز لوگ ہیں، فریبی اور فراڈی لوگ ہیں، ان کو فراڈی، کذاب، جھوٹا سب کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن جب تک یہ نبوت کے دعوے دار نہیں تب تک ان کو مرزا غلام کے تمام تر صفات سے متصف نہیں کیا جا سکتا ہے اور وہ حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی پر لگایا گیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ ساتھ نبوت کا بھی دعوے دار تھا، اس لیے وہ کافر قرار پایا۔ اب یہ جھوٹے، مکار، عیار، دغاباز، فریبی، فراڈی اور دسیسہ کار لوگ ہیں، لیکن جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے تب تک ان کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔